پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم نواز شریف کی اپنی جماعت کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت. اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کے پلان, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بات ہوئی. ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی. ملاقات میں قومی اور علاقائی سلامتی پر بات چیت ہوئی. کچھ دن قبل ڈان اخبار میں لگی خبر کا بھی نوٹس لیا گیا. اور آخر میں کچھ بات امریکی شہر سینٹ لوئی میں ہونے والے دوسری صدارتی ڈبیٹ, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی. اس مرتبہ بھی امریکی سیاست پر نظر رکھنے والے ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ ہلری کلنٹن کی کارکردگی ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر رہی, مگر پہلے ڈبیٹ میں ناکامی کے بعد اس مرتبہ ٹرمپ کی تیاری کچھ بہتر نظر آئی. آپ دیکھ رہے ہیں بول بول پاکستان. میں ہوں گلمین سیٹھی. میں نصرت جاوید. 0512606027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں, ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. استدعا آپ سے یہی کرتا رہتا ہوں کہ برائے مہربانی جیسے کنیکٹ ہوں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کرتے ہیں, اپنی بات شروع کرتے ہیں, کیونکہ آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں, اور بات کرتے ہوئے صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کامنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1. ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے bolbolpakistan_ اینڈ bolbolpakistan@dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. جی کلمی نے میں انتہائی دیانتداری سے بہت خلوص کے ساتھ یہ سوچ کر طے کر کے آیا تھا, یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کے جذبات اس سمت میں کیسے ہوتے ہیں, ڈبیٹ کہ آج میں بیچارے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھائی اس کا جو تماشا بنایا ایک ٹیپ, تو بات یہ ہے کہ میں نے تو اس طرح کی بات کو ہزارہ باری کی ہے, بٹ شکر ہے نا ٹیپ پہ نہیں آئی. اور نہیں اس زمانے میں ٹیپ نام ہے یعنی پریزیڈینشل اور پاکستان. میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا, کم از کم میں یہاں کی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی مرد اس سے اچھی بات کر سکتا ہے. نہیں یہ تو بلکہ کچھ بھی نہیں, یہ تو بہت معصوم سی تھی. ہم تو ایسی گرافک قسم کی زبان بولتے ہیں اور اس کے پیچھے ہی پڑ گئے یار لوگ, یہ کیا بات ہوئی. اچھا آئی نو آپ بالکل آپ کے یہ خیالات نہیں, اب آپ ایسے ہی نہیں میں کہ فیمنزم کہتی ہوں تو اب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیفینڈ کریں. فگیر اٹ نصرت صاحب, یو ریلی ویسے اس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ دیکھو نا اس کی آج تھی وہ, یعنی کہ اور اس سے پہلے یہ چلا کے اور اس کے خلاف چلائے ہلری کلنٹن کے شوہر, اور الزام لگے مس کلنٹن پہ جب وہ صدارتی. ہاں تو کیوں برداشت کیا, بندہ کو سوکن کو بھی برداشت کرتا ہے, ہمیں تو نہ کبھی مطلب کہ فرض کرو کہ میں تو کہیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اس کام کے لیے جو کہ ان کے شوہر جو 2 بار صدر رہے. برداشت کر لیتی ہے, میری بھی کر لیتی ہے میں جس قسم کی. لیکن ہوا یہ کہ وہ جو سارا میں نے جو اپنے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کا دفاع جو کرنے کے لیے آپ تیار, میں ابھی بھی تیار ہوں, میں کروں گا. نہ وہ بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دیکھو ہمارے ہاں ایک زمانے میں کتاب لکھی آئی تھی نا, مائے فیوڈل لارڈ غلام مصطفیٰ کھر کے بارے میں, یاد ہے نا تمہیں, جس میں اس کو ایک ظالم جاگیردار مرد کے طور پر دکھایا گیا تھا. اچھے آدمی تھے نا وہ, ٹھیک ہے نا. میں نے خود ان جلسوں میں نعرے سنے, غلام مصطفیٰ کھر ساڈا بھی کچھ کر. کیا بات کر رہی ہو تم, یہ تو ہوتا ہے. اچھا خیر, لیکن ہم ڈیبیٹ پہ میرا جو نہیں ڈیبیٹ پہ آؤں گا میں ضرور. دیکھو مجھے ٹرمپ کے ساتھ ہمدردی ہے, یہ اس کے خلاف سازش ہوئی ہے. خوف کریں نصرت صاحب, میں آپ کو یہ بات کرنے نہیں دوں گی. چلو جب آئیں گے تو اس پہ. لیکن مجھے جو ہے آپ نے دکھ پہنچایا ہے ایک اور بات سے. کیوں, میں نے کیا دکھ؟ آپ نے اپنا جو انٹرو لکھا بی بی, آپ نے اس میں اس طرح تذکرہ کیا, میں تمہیں سیریسلی بتاؤں آپ بہت اچھی خبریں لکھنے والی ہو سکتی ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے. تو میں کیا کروں, آپ نے یہ آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جی, اور نوٹس لیا گیا, اور اس میں کچھ دن پہلے ڈان میں شائع ہونے والی خبر کا نوٹس لیا گیا. نوٹس لیا گیا تو میں کیا لکھتی؟ نوٹس لیا گیا. یہ تمہارے پاس, ارے بی بی یہ پریس ریلیز ہے میرے بھائی. اس پریس ریلیز سے پہلے بات یہ ہے, ذرا غور طلب بات ہے, اس بات کو لائٹلی نہ لو خدا کے. میں نے لائٹلی نہیں لیا, میں نے صرف نہیں, آپ نے کہا نوٹس لیا گیا, مطلب جیسے کہ انہوں نے وہ ایک کالے رنگ کا جو تھا, انہوں نے کہا ارے یہ کیا ہے, اس طرح سخت نوٹس چلے, سخت کہہ دیتی میں, سخت بھی نہیں, یہ نوٹس تو لیا ہی نہیں گیا, کچھ احکامات صادر ہو گئے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یا تو مجھے یہ نہیں کہ انگریزی
ہی نہیں پڑھنی آتی یا میں نے بھی دیکھی نہیں پڑھ پائیں. پریس ریلیز تو میں نے بھی دیکھی. عرض یہ ہے کہ یہ خبر چھپی جمعرات کو, جی نہیں جمعرات کی صبح کو چھپی بالکل. اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے تردید آئی, اس تردید کو واپس لے کر پھر ایک اور بہت سخت تردید آ گئی. یہ خبر جس وقت شائع ہوئی اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر جناب شہباز شریف صاحب وہ مری میں تھے. انہوں نے خبر پڑھی, انہوں نے نوٹس لیا دوائیوں کا ایک دم سے اپنے آپ کو کام, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, انہیں کہا کہ مجھے پکڑ کے لے جائیں, ایک خبر مری میں تھے. اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ وڈرا کروائی کیونکہ اس میں جو پہلی آیا تھا اس میں تھا کہ ہاف ٹروتھ ہے اس خبر. ہاں تو اس کا مطلب کچھ تو ہے. تو انہوں نے کہا ہاف ٹروتھ کیا ہوتا ہے, تو وہ منگوائی. پھر اس میں بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی, پھر انہوں نے مور اوور کیا تھا جو میں جمعرات کے دن دکھا رہا تھا, وہ اپلوڈٹ والی. اپلوڈٹ آپ نے کہا, اپلوڈٹ تو یاد ہے نا. بالکل. اس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے یہ انشور کیا کہ حکومت پنجاب کے مرکزی حکومت کے جتنے بھی وہ تھاٹ کنٹرول کے ٹولز ہیں, نو آئی ایم سیئنگ اٹ ٹوٹل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, with all the tools to control, to manage news, they were used to the tilt. اور اس کا اظہار ہوتا ہے, دیکھو بی بی, تو پھر جب حکومت کی خبریں آتی ہیں تردید ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اس میں ایسی کون سی پارٹ آف دا گیم. آپ ایک خبر لگائیں وہ کہیں نہیں یہ غلط آپ. لیکن اب یہ ہے کہ فرض کرو اخبار ایکس میں خبر چھپی ہے, تو تردید وائی اور زی کیسے چھاپیں گے؟ وہ یہ کہیں گے ان اے سیکشن آف دا پریس. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ٹولز کی ایگزیکیوشن کا میں آپ کو زندہ مثال دے رہا ہوں کہ ہر ایک کو مجبور کیا گیا کہ ساتھ یہ بھی لکھیں کہ ڈان میں جو خبر, یعنی کہ نام لے کے, this is violation of tradition. ہوتا یہ ہے کہ بھی a section of the press. اوکے, fair enough. ٹھیک ہے جی. اچھا یار, اب اتنا سخت آپ نے تردید کر دی, اس کو چھپوا بھی دی تردید بڑے اہتمام سے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے حوالے سے پھر آپ نے ایک حوالے سے اس اخبار کی کریڈیبلٹی کو کوسچن کیا, وہ تو پورے ویکنڈ ہوتا رہا نا, آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے نا, تو چلیں اب چل کریں یار. میں نے کہا ہمارے ہاں یہ پری سینسرشپ ہے ماشاء اللہ ہے, لیکن میں قربان جاؤں پاکستانی صحافت کے کہ ہم لوگ اس کے باوجود دا پیٹ پروجیکٹ آف, یہ ہمارا حسن ہے. ابھی جیسے دیکھو کوئی بھی جو آپ کے نیوٹرل افراد ہیں وہ اپریسیٹ کر رہے ہیں کہ یار جس قسم کا جنگوئزم آپ کو انڈین میڈیا میں نظر آیا, پاکستانی میڈیا میں نظر نہیں آیا, بالکل ریسٹرینٹ ہے. اب ٹھیک ہے, فرض کیجئے کہ آپ کو کسی بندے کی رپورٹنگ سے اختلاف ہے, 10,000 دفعہ ہوتا ہے. نیشنل سیکورٹی کے اوپر اگر کوسچن نہیں اٹھائے جائیں گے تو آج جو افغانستان کا بلو بیک ہو رہا ہے, آج جو ہمیں آپریشن ضرب اثر کرنا پڑ رہا ہے, آج جو ہمارے جوان مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, کتنے مشکل حالات میں بیچارے کہاں کہاں جا کر وہ کلین کر رہے ہیں, بالکل اس لیے کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے بارے میں پالیسیز کو وقت پر کوسچن نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک. اگر وقت پر کر لیا ہوتا تو آج میرے نوجوان بچے کرنل, میجرز, کیپٹن اور بے تحاشا جوان جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں ادھر ادھر اپنی جانیں جو ہے اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر جو ہے وہ یہ وار آن ٹیرر نہ لڑ رہے ہوتے. ایک تو بنیادی بات یہ ہے, لیکن خیر اس کو چھوڑو, یہ تو کر دیا تو لہٰذا یہ رکھیں, یہ پاکستان کا حسن ہے, یہ پاکستان کا وقار ہے, اور یہ لانگ ٹرم انٹرسٹ میں پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فلاں معاملے پہ نیشنل سیکورٹی پالیسی درست نہیں ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں اپنی سوچ میں, مگر سوال تو اٹھا سکتا ہوں, بٹ لیٹ می, اور یہی میرا مان ہے, یہی میرا گھمنڈ ہے ایز اے پاکستانی صحافی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے پھر نوٹس لیا کہ یہ جو افاقی معیار ہے نا خبر کرنے کے, اس کو جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے نا, یہ نہیں سمجھ سنو, اور ڈائریکٹڈ حکم صادر فرمایا جناب وزیر اعظم صاحب نے کہ دوز ریسپانسبل شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ فار سٹرن ایکشن. وہ بھائی رپورٹر سب سے پہلے انہوں پڑھو آئیڈینٹیفائڈ, سیریل المائدہ تو آئیڈینٹیفائڈ ہے. ارے بھائی اس کے نام سے خبر چھپی نا, اس کو اٹھاؤ.
آپ کیوں آپ اس کو برس پہ بٹھاؤ, اس کے بعد ظفر عباس جو ہے وہ ایڈیٹر ہے, اس کے بعد اس کو اٹھاؤ, انہوں کٹ لاؤ. آپ کا وہ جاننے والا نہیں ہے جو آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ؟ کیا ہمیں نہیں مار پڑتی رہی تو آپ کو پڑی تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ انگریزی اخباروں کے بہت بڑے رپورٹر تھے. دیکھو بات سنو میری, ان کو پتا ہے مجھے 2 مرتبہ ایئرپورٹ سے بھیجا گیا. میں ایمان سے سیف الرحمان جو تھا نا, میری بچی تھی چھوٹی ماں سے بھی ہوئی تو سوزوکی ہمارے پاس تھی بیچاری آلٹو, اس میں وہ مارکیٹ پیچھے 4 FIA کی گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے بندے ٹوں ٹوں ٹوں, وہ لڑائی, وہ جس ادارے میں میں کام کر رہا تھا ان کا جھگڑا چل رہا تھا ان سے. اور دوسرا ایک ثواب کا کام ہے نواز شریف صاحب کی حکومت میں گرفتار ہونا. کیوں؟ نجم سیٹھی ہوئے تھے, آج کل کہاں ہیں؟ ارے کتنی اچھی آپ کا مستقبل بنتا ہے. دیکھو نا نجم سیٹھی کو غداری کے الزام میں برطانیہ نے تقریر کی گرفتار کیا, اس کے بعد پھر وہ ماشاءاللہ نگراں وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے, آج کل پی سی بی کے بھی بنے, اب پھر ابھی بھی پی سی بی میں ہی ہیں, اور ساتھ میں جرنلسٹ بھی ہیں, صحافی کے صحافی بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, جب چاہے وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں. تو اگر یہ دونوں بھی احتیاطاً ان دنوں پکڑے جائیں تو میرے دوست مجھے خوشی بھی ہوگی کہ آئندہ کبھی ان سے واقفیت ہوگی. چلے اچھی بات ہے, تو بس فیوچر آپ کا کام آئے گا یار. اس نے بریک کا کہہ دی, چلو جی آپ کہہ رہے فیوچر اس کا جو ہے سیٹ ہو گیا. اگر پکڑا جائے تو پہلے پکڑا جانا شرط ہے کہ کم از کم نجم سیٹھی کی طرح پکڑا جائے سیریل پر جب. چلے وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی کامنٹ ہو یا سوال ہو تو لکھیے. اچھا بیوی, بات یہ ہے کہ وہ ایک مصرع ہے, آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. تو میں نواز شریف صاحب کی جو گزشتہ 2 حکومتیں رہی ہیں نا, اس میں جو میں نے ذاتی طور پر محبت بھگتی ہے, تو وہ ہمارے 1-2 صحافی دوستوں نے, انہیں بھی اپنے دکھ, تو عظیم چودھری صاحب بھی ہمارے اس زمانے کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, انہوں نے بھی کہا یار میرے ساتھ بھی تو ہوتا. اب اس طرح ایک لائن لگ جائے گی. لیکن زیادہ خطرناک خبر یہ ہے کہ مجھے ایک معتبر صحافی نے یہ کہا ہے کہ بھائی ان کو بڑی پکی اطلاع یہ ملی ہے کہ سرل المائدہ کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا ہے. مطلب اس نے دعویٰ کیا ہے, اللہ کرے غلط ہو, اگرچہ وہ پلازیبل محسوس ہو رہی ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب واضح طور پر کہہ دیں کہ وہ لوگ جو کہ ذمہ دار ہیں اس خبر کے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اور نہ صرف ان کی نشاندہی کافی نہیں ہے بلکہ سٹرن ایکشن. اچھا, اب یہ کہ جب کلیئرلی آرڈر آ جائے وزیر اعظم صاحب کے دفتر سے کہ بھئی ذمہ دار افراد کی نہ صرف نشاندہی کی جائے بلکہ ان کو عبرت کا نشانہ بھی بنایا جائے. سٹرن ایکشن کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا, تاکہ آئندہ. تو خیر میرا کیا ہے, میں تو اپنا ریٹائرمنٹ ایج میں ہوں, تم بھگتنا. جرنلزم گھر سے جرنلسٹ بننے نکلی تھی نا. آپ کہہ رہے ہیں اب تم نوجوان لوگ. ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اب اس میں پرابلم یہ جو اتنا اوور ری ایکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ بار بار ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ خبر تو ایکچولی انہوں نے لیک کی, انہوں نے لکھوائی سوشل میڈیا پہ. تو اچھا, اب اس بات کی تصدیق جو ہے وہ نن ادر دین عمران خان صاحب نے کی ٹیلی ویژن پہ. انہوں نے تصدیق کر دی کہ تم سن. اچھا چلیں سنائیں. میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں آج کہہ رہا ہوں کہ جو فوج کو جو آج حالات ہیں, اور اس طرح کا جو آرٹیکل انہوں نے لکھوایا ہے, جو جرنلسٹ نے لکھا ہے, وہ لمز کے اندر ایک سیمینار ہو رہا تھا, اس نے اپنے آپ کو کہا میں نون لیگ کا ہوں. وہ جو لکھا ہے اس نے آرٹیکل, یہ پیچھے اس کے یہ ہے. کلیئر ہو گیا نا بات. اچھا, اب یہ گواہی مل گئی. کتنے بڑے سیمینار کون سا, کدھر ہے فوٹیج, کہاں تھا؟ ارے بی بی بات میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میرے بھائی ایک معتبر بہت بڑا نام ٹیلی ویژن کی دنیا کا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, ان کے پروگرام میں پاکستان کے اور ایسے رہنما جو 30 اکتوبر کے دن فارغ کرنے والے ہیں اس حکومت کو, لاک ڈاؤن سب پتا ہوگا انہیں, ظاہر ہے ان کے پاس اطلاعات بہت ہیں. اچھا, اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, پی ایم ہاؤس کہتا ہے نشاندہی, افواہیں گھوم رہی ہیں کہ نام ECL. ٹھیک ہے. انہوں نے ساتھ میں FIR میں کہا کہ میری بھی ضمنی پاؤ. ہاں بالکل, یہ ضمنی ہوتی ہے جو پھر جو ڈالا جاتا ہے کہ میری بھی گواہی, میں جو اس کو ضمنی بولتے ہیں پولیس کی زبان میں. اب وہ چکر یہ ہے کہ مارچ میں یہ لڑکا سرل جو ہے یہ لمس کا اسٹوڈنٹ ہے, اور اس کو رول بھی ملا ہوا ہے. وہ کیا, وہ ہم تو خیر بڑے نالائق قسم کے اسٹوڈنٹ تھے, کیا ہوتے ہیں کیا آنر رول,
آنر رول ہوتا ہے. ٹھیک آنر رول ہوتا ہے جب آپ بہت اچھے ٹاپ واپ کرتے. اچھا خیر مجھے بھی ملے تھے 2. اچھا آئی ایم سوری گورنمنٹ کالج لاہور سے ملا تھا. لم شمس نہیں گورنمنٹ کالج اب جنرلی گورنمنٹ کالج. گورنمٹ کالج گورنمنٹ کالج نصرت صاحب ایسی بات تو نہیں ہے. ایسی گال نہیں گرا بھی انہوں نے ایسی. خیر اینی وے پھر تو وہ ہوا یہ کہ مارچ میں وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی. ہوتی رہتی ہیں چیزیں. اچھا وہاں پر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب مباحثے میں تو اسکول سے حصہ لیتا ہوں کہ یہ ایوان قرار دیتا تو اس میں یہ تھا کہ دس ہاؤس از آف دا بلیو کہ جی پناما میں وہ. اچھا تو سائڈز تو اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایوان میں قرارداد رکھی جاتی ہے اس کی حمایت اور مخالفت میں لوگ بولتے ہیں اور ٹیمز کو ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ حمایت میں ہوں گے آپ مخالفت. اب ہوا یہ کہ ولید اقبال جو ان کی جماعت کے ہیں جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں جاوید اقبال صاحب کے وہ اس موشن کے حق میں تھے. قمر زمان قاہرہ صاحب جو پاکستان میں وہ بھی اس کے حق میں. یعنی کہ ہو گیا تو ان کے کالج والوں نے سیرل کو کہا کہ یار آپ نون لیگ کی طرف والے بیٹھ تو جائیں. یار وہ کوئی اس نے کہا یس وہ جو ہوتا ہے ڈیبیٹس میں نا پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہوتی ہے نا یہ تو ہم کالج میں ہیں تو کہ یار وہ اس پہ تو یہ ہو گیا تو یار اس کی مخالفت میں کون بولے گا. جی جی آف کورس یہ تو موک ایکسرسائز ہوتی ہے. دس از مارچ 2016 رائٹ. There is no seminar but a debate which is a mock. جیسے آکسفورڈ میں ہوتی ہے جس میں کوئی بھی ہر طرح کا کیا بلی خطرناک جانور ہے کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے. اس کی حمایت اور مخالفت ایسے ایسے ابسرڈ موضوع بھی بلکہ چنے جاتے ہیں عجیب عجیب چیزیں. وہ ہو گیا لیکن میں بہت خوش ہوا ہوں. کیوں؟ میں بہت خوش ہوا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے جو بھی غلط بے بنیاد باتیں کی جاتی ہیں تو ان لوگوں کی نہ صرف نشاندہی کی جائے بلکہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والی خبریں پھیلانے کے مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے. ونڈرفل فیصلہ ہے. اچھا اب کون طے کرے گا؟ قومی سلامتی کے حوالے سے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میرا بہت بڑا کنسرن ہے کہ ہمارے ایک عظیم سیاسی رہنما ہیں ان کا نام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. انہوں نے کچھ الزام برسر عام لگائے جو ملک کے ٹیلی ویژن پر چلے اور انہیں کچھ نہیں کہا گیا اور میری دانش میں وہ اگر قومی سلامتی واقعی مسئلہ ہے تو وہ بہت سنگین الزام ہے. وہ الزام سن لیں. ایک قوم کو کلبوشن ایک ایجنٹ معلوم ہے. یہاں 300 سے زیادہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان کی شوگر ملوں میں 300 سے زیادہ انڈین بیٹھے ہیں. 300 سے زیادہ نام لے رہے ہیں نا میں تو نہیں لے رہا. اب یہ ہے کہ میرے ملک کا منتخب وزیر اعظم ہو میں ان پہ جتنا مرضی کرٹیسزم کروں لیکن میں اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں. تو کیا کریں پھر وہ؟ سنیں نا میری بات. اس سے بڑا قومی سلامتی کے لیے خطرہ کو اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے کیا بات کریں یہ بات کریں تو یہ مذاق ہے. یہ جو ہے یہ مسخرہ بن ہے. نہیں میں ان کو کیسے ڈالیں گے آپ ECL پہ جب یہ جا چکے ہیں ملک چھوڑ کے؟ یہ میں کہہ رہی ہوں صرف یہ چل رہا تھا تو پھر اس وقت کیوں نہیں کہا کہ سٹرن ایکشن کیا یہ قومی سلامتی نو سوری آج آیا 10 اکتوبر پلیز ایکسکیوز می ٹوڈے کیا یہ قومی سلامتی کا سوال نہیں ہے؟ پہلے نہیں خیال آیا نا آج آیا اس لیے کہ شبہت صاحب یہ کیوں یہ اس وجہ سے میرے لیے ایز پاکستانی اس سے بڑی میری انسلٹ کوئی نہیں ہے میری توہین کوئی نہیں ہے کہ میرے ملک کا وزیر اعظم خواہ میں نے اس کو ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو میں اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں یا نہ کر رہا ہوں. تو 25 دفعہ چلا تھا نصرت صاحب ٹی وی پہ نوٹس نہیں تو اس کا کیوں نہیں نوٹس کیا؟ کیا یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چینی کے کارخانے وہ ایک نہیں دو نہیں 300 وہ سب رو کے ایجنٹ بھی ہیں. تو بھائی یہ خبر کس نے دی؟ نشاندہی کرو. نہیں ارے کیا بات کر رہی ہو؟ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. I can't disagree. Don't you think کیا کوئی بندہ کھڑا ہو کے بہت بڑا ابھی ریسنٹلی ٹرمپ نے کہا نا جب وہ باتیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں پورا امریکہ کا سیکورٹی سسٹم ہے کہ ایکشن میں نہیں آ گیا کہ حالانکہ ہلری کلنٹن تو اس وقت امیدوار ہے نا بس اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے نا بی نہیں ان کی جماعت کے ای میل روسیوں نے ہیک کیے ہیں ان کا پورا سسٹم آ گیا ہے نا میدان میں. ایبسلیوٹلی. اور وہ دیکھنے کے کس نے کیا وہ ہر
ممکن کوشش کریں گے کھوج نکالنے کی کہ who was it. ہو گئے نا. اب یہ میرے ملک کے وزیر اعظم ہے بھائی, اس وقت میرے محبوب وزیر اعظم کو کیوں نہ یاد آیا؟ مجھے لگتا ہے ویسے نصرت صاحب ٹی وی پہ جو باتیں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ نہیں ہوتا, یہ لکھت پڑھت پہ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ٹی وی پہ تو جس کا دل آتا ہے جو مرضی بول جائے. کبھی کسی نے پوچھا ہے جو مرضی کہہ دینا لوگ سے, اور ہر طرح کی چیزیں کہتی ہیں. مجھے لگ رہا ہے زیادہ ایکسیس کس پہ ہے؟ کس کی؟ عام آدمی کی. ٹیلی ویژن پر. آپ کو یاد ہے جمعرات کے دن خبر تو ایک بچے نے لاہور سے, دانش نام کے بچے نے مجھے ٹیلی فون کر کے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے؟ میں نے کہا نہیں. ہاں بالکل. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ملک میں ایک سائزبل سیکشن جو نواز شریف صاحب کے حامی نہیں ہیں, وہ بالکل ٹی وی, کیا انہوں نے طاہر القادری کے اس الزام کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہوگا؟ 100% دیا ہوگا, دل سے نہیں مانا ہوگا؟ ان کے تو ویسے ہی مریدان باصفا ہیں. نہیں وہ بالکل. پھر بریک کہہ رہے ہیں. چلو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا بیوی, اب اگر ذکر آ ہی گیا ہے ڈاکٹر صاحب کا, تو اس حوالے سے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے. اچھا کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ آپ کا کیا گیس ورک ہے کہ وہ اب وہ سنا ہے کہ وہ کینیڈا چلے گئے ہیں, وہ شیخ رشید صاحب سے بھی نہیں ملے اور چلے گئے وہاں. اپیرنٹلی جہانگیر ترین صاحب گئے ہوئے تھے, شیخ رشید صاحب گئے ہوئے تھے, اور ایک اور میرے خیال میں کون گئے ہوئے تھے؟ جہانگیر ترین صاحب وہاں چلے گئے, کینیڈا کیا فرق پڑتا؟ چودھری سرور صاحب بھی گئے ہوئے تھے, سوری تھینک یو محسن. تو وہ انہوں نے ان سے کسی سے نہیں ملے, حالانکہ کل خبر آئی ہوئی تھی کہ وہ ملے ہیں, لیکن اپیرنٹلی فون پہ بات ہوئی ہے. پھر شیخ رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ رومر ملز رک جاؤ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آئی مین آئی ڈونٹ نو, اب چلے گئے. اب لنڈن پلان سیکنڈ پارٹ کا کیا ہوا یا کیا ہونا تھا؟ آئی مین دیکھو نا, ابھی آپ کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہو کہ وہ لنڈن پلان نہیں ہوگا, پھر ٹورنٹو پلان ہوگا. پھر وہ نصرت صاحب لنڈن پلان تو نہیں ہوگا. لنڈن جا ایک تو زیادتی کی نا, بات سنیں میری. کیا کس نے زیادتی کی؟ شیخ الاسلام کے ساتھ ہوئی تو زیادتی. شیخ الاسلام نے زیادتی کی شیخ رشید اور چودھری سرور اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ان کو ملنے گئے تھے. یہ ہے بیسک بات. یہ تو آپ کا خیال ہے, نہیں سب کا خیال یہی ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا ان کے ساتھ زیادتی اس وجہ سے ہوئی کہ دیکھو وہ شعر ہے کہ بھئی موسم آیا تو نخل دار پہ میر, سر منصور ہی کا بار آیا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے وہ جو خاردار تارے کاٹی, وہ کاٹی قادری کے بچوں نے. بالکل, بڑے قبریں کھودی قادری صاحب کے بچوں نے, کفن پہنے, کفن پہنے قادری صاحب کے بچوں نے. اگر سے اس میں کچھ پیسے کفن خریدنے کے لیے چودھری شجاعت صاحب کے بھی خرچ ہوئے, لیکن ہوتا ہے کفن خریدنا ہو, کسی نے تو خریدنا ہوتا ہے. ہاں ہاں میرے خیال اچھا, میں اب اس کا بھی کوئی ثواب ہوگا. اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ وہ گئے, پارلیمان کی عمارت کا احترام انہوں نے وہاں پہ گیلے کپڑے سکھانے کے لیے انہوں نے کیا. جی دیکھا ہم نے 126 دن. اچھا, 2-3 مرتبہ جو ہے وہ سیکریٹریٹ جاتے جاتے بالکل, وہ تو گیٹ پہ پہنچ گئے تھے تقریباً, وہ انہوں نے کیا. اب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود زیادتی ہوئی کہ ان کو تانے وغیرہ پہلے تو دیتے رہے. چلے جی, اگر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک آدھ فقرہ سخت کہہ دیا تو اس کو تو علامہ صاحب کا دل بہت بڑا ہے, بہت وہ برداشت کرتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن جب عمران خان صاحب یہ کہیں کہ وہ کیوں میں کو رشتہ مانگ لے آئے, تو وہ ذرا تھوڑے سے زیادہ ناراض ہوئے. صحیح ہے, وہ تو کزن وزن. لیکن سیاستدان ایک دوسرے کو باتیں کرتے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں, خان صاحب کبھی نہیں ایسی باتیں کرتے جو امین نہ کریں. اوہو, لیکن آپ کا خیال ہے علامہ صاحب کا دل بڑا ہے, ٹھیک ہے, دامن بھی بہت بڑا ہے. ٹھیک, دل اور دامن صحیح. اب ان کے ساتھ جو بنیادی زیادتی ہے, آپ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے اخبارات, یہ ٹی وی والے صبح سے یہ جو اچھل رہے ہو نا کہ ہاں ہاں ہاں, چونکہ وہ لڑنے والے نہیں رہے, آپ لوگ ایک بات بھول رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ کے پی کی حکومت نے کون سے مدرسے کو کتنے پیسے دیے؟ وہ جو حقانی مین سٹریمنگ کے لیے, سراج حقانی صاحب والے کو بہت سارے تھے, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں, لیکن 20 کروڑ. اوکے. 28 تاریخ کو اسلام آباد میں کس کا جلوس ہے, کس کی ریلی ہے؟ 28 تاریخ کو عمران خان کی. 28 اکتوبر, وہ تو 30 کو ہے. نہیں, 28 کو تو ان کی ہے نا, دفاع ہے پاکستان. یس بالکل. اس کے سربراہ کون؟ وہی سراج, مولانا سمیع الحق. ہاں سوری, سمیع الحق صاحب, بالکل ٹھیک ہے. نہیں اور بھی ہیں, لیکن یس بالکل ٹھیک ٹھیک. اب سمجھ نہیں آئی؟ نہیں ٹھیک ہے, صحیح ہے. ابھی بھی نہیں آئی؟ نہیں اب وہ کہیں گے کہ 28 کو یہاں آئیں,
دفاع پاکستان سمیع الحق کونسل صاحب کی والے طرح وہ کہہ رہے ہیں اور میں بھی مولانا کے کچھ بچے یہیں رہ جائیں تو پھر کیا ضرورت ہے طاہر القادری؟ لیکن نصرت صاحب یہ تو بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اس میں سے بہت ساری ایسی وہ قادری صاحب کی تو بہت کمال کر رہے ایکسیپٹیبل قسم کے بچے اچھا اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ رک گئے نہیں یہ تو مکہ کرنا پڑے گا نا. سمیع الحق صاحب والے تو دیکھیں خطرناک ادھر اور کیا قادری صاحب کا دامن جو اتنا کشادہ ہے وہ بھرتا اس لیے ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے سیل کیا ہے کہ وہ ریلوی فیس صوفی جی گنگا جمنی تہذیب ٹالرنٹ گنگا جمنی تہذیب محبت پیار بانٹنا یہ گنگا جمنی تہذیب اور اب ان کو اگر آپ مکس کر دیں ان کے ساتھ تو وہ کشادہ دامن خالی رہے گا پھر تو بالکل صحیح ہے. گاٹ اٹ؟ تو ایک تو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سی تہذیب کو فروغ دینا ہے. حقانیہ کے ساتھ ہو یا میرے ساتھ ہو. اٹ شوڈ بی ایکسکلوسیو رائٹس ہوتے ہیں. ہاں ویسے یو کانٹ ہیو بوتھ تھنگز. اچھا اب یہ کہ ابھی بھی امید ہے جہانگیر ترین صاحب ہیں پر قادری صاحب نہیں ہیں. نہیں جہانگیر ترین صاحب اگر چلے گئے وہاں پہ کینیڈا تو وہاں پہ تو کچھ لکھنا لکھانا شیخ رشید صاحب کا ویزا لگا ہے کینیڈا کا لگا ہوگا وہ ان کا لگ جاتا ہے بہرحال دے آر کہ ان کو پہلے بھی تو روکا تھا نہیں عمران خان کو روکا تھا وہ امریکہ نے روکا تو وہ بھی ٹھیک ہے امریکہ روکتا بھی ہے چھوڑ بھی دیتا ہے کیا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب اب چلو ایک کالر ہے سکھر سے کالر ہیں. السلام علیکم سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصرت صاحب میرا آپ سے سوال تھا یہ جو 30 اکتوبر کو ایک نیا ڈرامہ آ رہا ہے. نہیں ڈرامہ تو نہیں آ رہا بھیا بڑی سنجیدہ سر یہ ڈرامہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. کیپٹل کو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. دنیا کا کون سا ملک ہے جو کیپٹل کو بند کرے گا انلیس کوئی ٹائم فریم نہیں کہ بند ہی بند رہے گا. پورے پاکستان کو بند کر لو ختم کر لو. نہیں وہ اگر دارالحکومت کو بند کیا جائے نا میرے بھائی تو سیاسی طور پر اچھا پیغام جاتا ہے نا اسٹرانگ میسج کہ گورنمنٹ کو کرپل کر دیا نا. دیکھیں قاہرہ میں بھی تو یہی کیا تھا نا وہ جو تحریر اسکوائر تھا کہ قاہرہ میں حسنی مبارک کی گورنمنٹ کو کرپل کر دیا گیا. تو اٹس اے پولیٹیکل تو موسم بھی بہت اچھا بہت لمبا رہ سکتا ہے. سانگڑ السلام علیکم. ہلو سانگڑ سے بھیا جلدی سے بات کر لیں جلدی سے. سانگڑ جی میں سانگڑ سے محمد رمضان راجپوت بات کر رہا ہوں. جی رمضان صاحب. نصرت جاوید صاحب آپ سے آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی عوام سے اداروں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جب بھی آیا اس نے اچھے کام کیے. پیلی ٹیکسیاں دی غریبوں کو موٹر وے بنایا میٹرو سسٹم بنایا ایٹمی دھماکہ کیا اور صحافیوں کو ان کی اوقات میں رکھا. اچھا بہت اچھا کام کیا. ہاں لیکن عمران خان اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ یہ صبح شام تماشا بنا رکھا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھیے اس سے پہلے والے کالر نے کہا ڈرامہ آپ نے کہا تماشا نہیں بھائی جان یہ ایسے نہ کریں. وہ پھر وہ پی ٹی آئی والے ناراض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لفافہ حالانکہ وہ اسٹرن ایکشن کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے لفافہ بھیجنا تھا ہمیں. یہ بھی تو ظلم دیکھیں نا آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اتنا بڑا ظلم ہے جی بھائی جان. کہاں سے جی ایک اور کال ہے جی ملتان. اچھا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا کون سا فرما رہے ہیں؟ غلام عباس بول رہا ہوں ملتان سے. جی بھیا غلام عباس صاحب. نصرت بھائی آپ نے بتایا کہ طاہر القادری صاحب نے جو الزام لگایا ہے وزیر اعظم صاحب پر 300 آدمیوں کا اگر یہ الزام ہے یا سچ ہے تو ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کب ایکشن لے گی یا نوٹس لے گی؟ اعلیٰ کیا وہ جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا ثابت نہیں کر سکتی؟ ویسے تو وہ ہر بات سے سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں. نہیں یہ موجودہ عدلیہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ عدلیہ کا بھائی ہرگز کام نہیں ہے. یہ عدلیہ کو ہر چیز میں گھسانے کی بیماری جو ہے ہمارے ہاں جو صاحب متعارف کروا کے گئے تھے تو ارسلان کے ابو کے جب اپنے بیٹے کی باری آئی تھی تو اس وقت انہیں بھول گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ عدلیہ خاص طور پر سپریم کورٹ اور یہ بات میں بلا خوف و خطر کہہ رہا ہوں کسی کو پلیز کیے بغیر بالکل جوڈیشل روایات کے عین مطابق جو ریسٹرین ہوتا ہے جو عدلیہ کا وقار اس کو برقرار رکھتے ہوئے دے آر ڈیلیورنگ جسٹس. اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے مختلف آپ شکایات کر سکتے ہیں لیکن یہی کنڈکٹ پوری دنیا میں وہ از خود اس طرح کے نوٹس نہیں لیتے کہ یہ 300 بندے کوئٹہ کا لیا تھا لاسٹ میں جو ابھی بھی انہوں نے کیا ہے سانحہ کوئٹہ تو وکلا ایک برادری ایک پبلک انٹرسٹ اتنے لوگ سیدھا سادہ جواب دیں کہ جی یہ ہوا. ہاں اتنا آسان ہے نا نصرت صاحب فون لی
چلیں وقفہ لیتے ہیں نصرت صاحب, بریک کا ٹائم, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں شاید ڈبیٹ پہ بھی تھوڑی بات کر لیں, اور 30 اکتوبر کو کیا خان صاحب اسلام آباد بند کر پائیں گے, یعنی بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, نصرت صاحب سے بھی پوچھیں گے وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. نصرت صاحب جو ایک کالر تھے اسلام آباد والے, وہ ویسے بہت سے لوگ اسلام آباد میں ان کی یہی فیلنگ ہے, وہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہے تھے اسلام آباد کے لوگوں کی فرسٹریشن, جن کو بڑا ڈر ہے کہ کیا ہوگا, کیا بند کرنا شہر اتنا آسان ہے یا نہیں. 12 کون سے کا الزام لگتا ہے میرے اوپر. ہاں تو اب لفافے والی بات آپ نے کی. میں تو آپ کو اسلام آباد کے لوگوں کی بتا رہی ہوں, مطلب میں خود اس علاقے میں رہتی ہوں جو ریڈ زون میں آتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر نکلنا. یہ واقعی یہ کنسرن ہے لوگوں کا. بھائی وہ دیکھو انہوں نے اسلام آباد کے اندر تسلی دے دے لوگوں کو, انہوں نے اسلام آباد کے جو انٹری پوائنٹس ہیں نا, وہاں پر ابھی تک کی پلاننگ کے 12 کوئی انہوں نے مقامات 12 مقامات پر, تو آپ وہاں آپ یہاں پہ گھومیے, آپ یعنی پان بان کھائیے. چھٹی ہوگی یا نہیں یہ بتائیں. ویسے ہی سنڈے ہے نا اس دن, نہیں آگے ایک دن کے لیے تو نہیں بند کرنا. امید تو یہی ہے کہ پھر وہ بیٹھ جائیں گے. اور ارے بابا اس سے پہلے سپلائی وغیرہ رکھ لیں, 2-4 دن کی تو بات ہوگی. تو وہی نا منڈے کا کیا ہوگا, ہمارا شو ہوگا. اچھا وہ اس حوالے سے میں تمہیں بتاؤں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اگر شہر میں نا, اگر شہر میں کرفیو بھی لگ جائے نا, تو میں تمہیں پہنچ کے دکھا دوں گا. مجھے بھی وہ گلیوں سے آنا ہوتا ہے نا, پھر اس میں اس کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے, وہ میں تمہیں سمجھا دوں گا. پہلے کرفیو لگواؤ, کرفیو لگوائیں منڈے یا منگل. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ 3 یا 4 کو اگر فرض کرو لاک ڈاؤن ہو گیا, تو 5 یا 6 نومبر کو یہ پرائم منسٹر صاحب جو آرڈر کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو آرڈر کر کے تو وہ جرنلسٹوں کو عالمی معیار کی صحافت تو پرائم منسٹر صاحب سکھا دیں گے. تھینک یو پی ایم صاحب. ہاں, وائی آر یو رولنگ دیٹ آؤٹ. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم سر, آپ آن ایئر ہیں, براہ راست ٹیلی ویژن پر ہیں سر. بس آپ اپنی آواز سنتے رہیں ٹیلی ویژن پر, تو مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. یہی بس بیچارہ میں رو رو کے مر جاتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کی آواز. اچھا جی, تو یہ آپ سرپرائز, بڑی اچھی ٹیکٹک ہوگی. پھر وہ سارے فیض آباد پہ اکٹھے ہوں گے, فیض آباد سے پہلے تو وہ ایئرپورٹ پر اپنے قائد کا استقبال کرنے جائیں گے. نہیں پر وہ ایئرپورٹ سے فیض آباد تو بہت دور نہیں, آگے یوں چلتے چلتے چکلالہ نور خان ایئر بیس سے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جہانگیر ترین صاحب کا کینیڈا جانا ضروری ہے. چلے تو چلے جائیں گے وہ کینیڈا. ان کو گنے کی فصل آ گئی ہے کیا نہیں ابھی؟ اب یہ مجھے نہیں پتا, یہ جہانگیر ترین صاحب کو ہی معلوم ہوگا. گنا کب آتا ہے ویسے چلے گئے ہیں, مطلب آ گئی ہوگی اگر وہ جا چکے ہیں. نہیں, اگر گنے کی فصل اچھی ہوئی ہے اور شوگر میں اس دفعہ شوگر کنٹینٹ کافی تھا تو بات ہو سکتی ہے, مطلب کہ ایسی بات نہیں ہے. اگر اس دفعہ بہت ایکسائٹڈ ہے نصرت صاحب اس دھرنے کے پوٹینشل. میں اتنا خوش ہوں, دیکھو میں تو سچی بات ہے, میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا, اس وقت سے مجھے یہ فراڈ دیا گیا, یہ بتایا گیا اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں وہ وقت آئے, اور نومبر کی 10-12 تاریخ کو یا گلی گلی میں ایمان سے اسپیڈی ٹرائل ہو رہا ہو, سب سے پہلے تو مجھے کوڑے لگاتے ہوئے الٹا لفافہ 10 یہ ٹیز ٹاں. اچھا میں تو غائب ہو جاؤں گا, مجھے آتا ہے یہ چکر. لیکن تیرا کیا ہوگا جو ابھی تم نے کہا ہے. تو بہرحال 40 سیکنڈ ہے, اور لوگوں کو یہ بتا دیجئے جی, کل اور پرسوں 9ویں اور 10ویں محرم کو ہم یوم عاشور اور اس سے پہلے یہ پروگرام نہیں کریں گے, اور پھر جمعرات کو ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ سب کی خدمت میں. خیر آج کے لیے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا, جمعرات کو پھر ملیں گے. خدا حافظ.